سمجھنے کی بات ہے کہ شیاطین جو ہے نا وہ مختلف ذریعوں سے آ کے ہمیں گمراہ کرتے ہیں. اب گمراہ شخص جو ہے وظیفہ پڑھ رہا ہے تو اس کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ وہ چیزیں لگ رہی ہیں جو اس کو وہ خود تو گمراہ ہو رہا ہے لیکن دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ. اور آ رہے ہیں کس کی شکل میں؟ ایک بزرگ کی شکل میں, بہت بڑے بزرگ کی شکل میں, اور وہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ, اور لوگوں کو بھی بتا رہا ہے, لوگ بھی بڑے خوش ہو کے آ رہے ہیں اس کے پاس کہ ہاں بھائی اس کے پاس پیرا نے پیر آتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں اور پھر بھی نہیں سمجھ رہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آج کل کیا ہوا ہے کہ تعلیموں کی بھرمار چل رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ تعویذ آپ نے دیکھی نا, ٹھیک ہے, پہلے دور میں کیا ہوتا تھا, بڑے بڑے علماء بیٹھتے تھے تو کسی کسی کو تعلیم دے دیتے تھے یا کسی کسی کو اصلاح کے بعد اس کو وظیفہ بتا دیتے تھے پڑھنے کے لیے. اب کیا ہوا, اب جدید دور آ گیا, اب یوٹیوب, فیس بک, واٹس ایپ, ہر جگہ وظیفوں کی بھرمار لگی پڑی ہے, تعلیموں کی بھرمار لگی پڑی ہے. اب کیا ہوتا ہے جب تعویذ آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ کے گھر میں جنات آتے ہیں. وہ جنات کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں اس گھر کے لوگوں کو اور ان کے گھر کے لوگوں کو بیماریاں دیتے ہیں. آپ کے گھر میں تعویذ آ گیا, دھاگا آ گیا, کوئی بھی ایسی چیز آ گئی. جیسے میرا ایک جاننے والا ہے, وہ کینیڈا میں تھا, ایک دن مجھے فون کیا, بولا میری اور میرے بیوی دونوں کی نوکریاں چلی گئی اور گھر میں سب لڑ رہے ہیں, بچے بھی لڑ رہے ہیں آپس میں, ہم بھی لڑ رہے ہیں. اب تو یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ کھانے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس. تو میں نے اسے کہا کہ تم آ جاؤ تو پھر بات کریں گے. مجھے بولا میرے پاس تو کرائے کے پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا کسی سے قرضہ لے لو, لیکن آؤ گے پھر بات کریں گے, فون پہ نہیں بتاؤں گا. آ گیا وہ, بولا پہلی مرتبہ میں پاکستان بغیر فیملی کے آیا ہوں, وہ قرضہ لے کے آیا ہوں. تو بیٹھے تھے, میں نے سے کہا کہ تمہارے گھر میں مزارات کی جنات آ رہی ہے. بولا میرے گھر میں مزارات کی جنات کیوں آ رہی ہے؟ میں اس کا مطلب ہے کہ تمہارے گھر میں کسی مزار کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے. تو اس نے بولا ہاں, میرے ساتھ ساتھ پاکستان گھومنے آئے تھے نا, تو کلندر کی مزار کی چادر ہمیں گفٹ میں دی تھی, وہ پڑی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ ہمارا بڑے صحیح, میں اکثر کہتا ہوں بڑے صحیح کیا جائے گا, نہیں تو غیر مسلم بھی ہیں دنیا میں, دوسرے مذاہب بھی ہیں, مسلمانوں کے بھی کئی فرقے ہیں, لیکن دوسرے ملکوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے ملک میں ہیں. تو میں نے اسے بولا اگر بڑے صحیح کا بندہ مریض پہ بھی چلا جائے, چاند پہ بھی چلا جائے, تو وہ وہاں بھی یہی چیزیں ڈھونڈے گا, اسی ٹائپ کی چیزیں ڈھونڈے گا. تعویذ ہو, وظیفہ ہو, کوئی کپڑ ہو, کوئی ہو, چادر ہو, کوئی دھاگا ہو. حالانکہ دوسرے ملکوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. میں اکثر میرے پاس آتے ہیں کہ ان کا ایک مسئلہ شیعہ ہے, وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں ایران گئے ہو؟ بولتے ہیں ہاں گئے. وہاں یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں؟ نہیں. ایسے دوسرے ملکوں میں سعودی عرب میں تھا تو ایک ٹیکسی میں بیٹھا, اس ٹیکسی میں کوئی آیت لگی ہوئی لٹکی بھی نہیں تھی, کوئی کلمہ لکھا ہوا نہیں تھا, کوئی اور چیز نہیں تھی, نہ کالی پٹی لٹک رہی تھی, نہ جوتی لٹک رہی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا ٹیکسی والے تھے تمہاری ٹیکسی چل رہی ہے کیا؟ بس نہیں کیوں, میں تم نے وہ نہ برکت کا کوئی تعویذ لگایا, نہ کوئی نقش لگایا, نہ کوئی آیت لگ رہی ہے, نہ کوئی کالی پٹی, کوئی جوتا. بس نہیں, یہاں تو سب ایسے چلتی ہے. میں نے پاکستان میں ہوتا نا تو ابھی تک مر چکا ہوتا, تو گاڑی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو چکا ہوگا, تو بھی دنیا سے جا چکا ہوگا. تو ہمارے نظریات جو ہے نا وہ بالکل دوسروں سے الگ ہیں, بڑے صغیر کے لوگوں کے. میں اکثر دیتا ہوں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی ایسی چیز, جب اس کو درگاہ کی وہ چادر جو ہے, میں نے سے بولا کہ وہ دریا ہے, وہاں پہ کوئی قریب تمہارے, بولا ہاں ہے, میں دریا میں ڈال دو. بولا پھر مسئلہ ہو جائے گا؟ میں نے بولا ہاں ہو جائے گا.
کہ یہ آنا بند ہو جائیں گے، تمہارے مسئلے سب صحیح ہو جائیں گے۔ اس نے جا کے دریا میں ڈال دی، تو اس کو واپس مسئلے سارے حل ہو گئے۔ تو اس نے مجھے بولا آپ نے قوم پہ بھی نہیں بتایا، میں تمہیں قدر نہیں ہوتی، قوم پہ بتا تم اہمیت نہیں دیتے کہ نہیں، ابھی خرچہ کر کے آئے ہو نا تو اہمیت دو گے اس چیز کو۔ ابھی وہ آیا ہوا تھا فیملی کے ساتھ، اس کی والدہ کا انتقال ہوا، تو اپنے بہنوں ہی کو بتا رہا تھا کہ یہ تو شکر ہے کہ میرا ان سے تعلق تھا تو مجھے پتا چل گیا، نہیں تو میں کسی اور عام لوگ بھی ان کے چکر میں لگتا، کوئی بولتا بندش ہو گئی ہے، کوئی بولتا کالا علم کسی نے کر دیا ہے، کوئی پیلا بتاتا، پھر ہم مجھے ان چکروں میں لگا دیتے۔ اور میں جو ہے آپ سمجھتا کہ ہے بھائی کسی نے ہمارے اوپر کر دیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو ڈائگنوز کرنا نہیں آتا، اگر ڈاکٹر جو ہے ڈائگنوز نہیں کر سکتا ڈاکٹر صحیح، تو مریض کا دشمن ہے، وہ مریض کو جو ہے اس کو بیماریاں اور بڑھا رہا ہے، کیونکہ وہ ڈائگنوز ہی نہیں کر رہا بیماری کو، وہ ایسے ہی ٹکے پہ دوائیاں دے رہا ہے۔ تو آج کل یہ حالت ہے کہ تعلیم یہ چیزیں وغیرہ ہے ٹکے پہ دیے جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اس بندے کا مسئلہ کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، ایسا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ ایک میرے پاس آیا زمیندار تھا، ایک دوست لے ہے جانے والا، بولا ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا۔ میں نے بولا زندگی چاہتے ہو؟ بولا ہاں۔ میں نے جن کے ساتھ ظلم کیا ہے، جن کا پیسہ کیا ان کو پیسہ واپس کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو اور اللہ سے معافیاں مانگو، اور جو بھی جس کے ساتھ کی تو کر کے بھی تم نے بات کی ہے نا، ہر کسی سے معافی مانگو کہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، اور خیریت کی کوشش کرو، پابندی کرو۔ 1 سال بعد وہ اس کو ملا تو اس نے مجھے بتایا وہ تو ماشاءاللہ بات کر رہا اور ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، اس نے تو وہاں گاؤں میں مسجد بھی بنائی ہے اور مسجد کا سارا خرچہ بھی وہ کرتا ہے لوگوں سے۔ میں نے بولا اس کو، بولا میں نے یہ کیا ہے؟ بولا بھائی نے کہا تھا نا کہ اپنے آپ کو تبدیل کرو تو بچ جاؤ گے، میں نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا۔